كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قیامت کے دن پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اس دن پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ مومن نہیں کہلاتا، مومن نہیں ہوتا، مسلمان نہیں ہوتا. اس لیے کہ ایمانیات میں قیامت کا دن ضروری ہے. قرآن میں اس کے مختلف نام آتے ہیں. کہیں اس کو آخرت کا دن کہا جاتا ہے، کہیں اس کو آخری دن کہا جاتا ہے، کہیں اس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، کہیں اس کو روز جزا کہا جاتا ہے، کہیں اس کو جزا اور سزا کا دن کہا جاتا ہے، کہیں اس کو حساب و کتاب کا دن کہا جاتا ہے. مختلف نام ملتے ہیں اس دن کے، لیکن مشہور و معروف جو ہے وہ یہ ہے کہ اسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے. قیامت قیام سے لی گئی ہے کہ جس طرح نماز میں قیام فرض ہے، کھڑے ہو کر نماز کو پڑھنا فرض ہے. صرف بیمار آدمی کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، اشارے سے پڑھ سکتا ہے. تندرست صحت مند اور توانا آدمی کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے. جب وہ نماز میں قیام کرتا ہے تو قیام کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنا، دوسرے سے بات کرنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، ہر چیز انسان چھوڑ دیتا. اگر چلتا پھرتا رہتا ہے تو اسے قیام نہیں کہا جاتا. باتیں کرتا رہتا ہے دنیا کی تو اسے قیام نہیں کہا جاتا. کھاتا پیتا رہتا ہے تو اسے قیام نہیں کہا جاتا. قیام کہاں اسے جاتا ہے کہ انسان اپنی پاؤں کی ایڑیوں پر اس طرح کھڑا ہو کہ دنیا کی کوئی حرکت نماز میں نہ ہو. شاید اس دن کو قیامت کا دن بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا، ادھر ادھر دیکھنا بھی ہر کسی کو بھول جائے گا، باتیں کرنا بھی سب کو بھول جائے گا، کھانا پینا بھی سب کو بھول جائے گا، یار دوست رشتہ دار بیوی بچے بھی سب بھول جائیں گے. اس لیے اس دن کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے. یا قیامت لی گئی ہے قائم ہونے سے. قائم کا معنی یہ کہ کس طرح یہ بلڈنگ اس پلر پہ کھڑی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. بے عین ہی ایک دن اللہ
اللہ نے ایسا قائم کرنا جس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن نے اس کو روز جزا بھی کہا، اور یقیناً ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ انسان نے زندگی میں جو کچھ کیا، قانون بھی، اصول بھی، اخلاق بھی، یہی بتاتا ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ اچھا کام کرنے والے کو انعام ملے اور برا کام کرنے والے کو اس کی سزا ملے۔ دنیا میں کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی مدرسہ ایسا نہیں جس میں امتحان نہ ہو۔ امتحان لینے والوں کے کئی مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جن استادوں پر تنخواہ خرچ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، جن اسکولوں کی عمارتیں کھڑی کرنے پر پیسہ لگاتے ہیں، کیا وہ پیسہ ہمارا جائز لگا کہ ناجائز؟ یا یہ کہ جن بچوں پر ہم خرچ کرتے ہیں، آیا وہ جائز لگا کہ ناجائز لگا کہ ان میں سے کس نے محنت؟ اگر استاد محنت کرتا ہے اور کلاس کامیاب ہوتی ہے تو استاد کو بھی انعام دو اور شاگردوں کو بھی انعام دو، اور اگر کلاس ناکام ہوتی ہے تو استاد کی بھی ترقی روک دی جائے اور انہیں بھی ماں باپ کی طرف سے بھی اور اسکول والوں کی طرف سے بھی کچھ زجر، کچھ جھڑک، کچھ توبیخ ضرور ہونی چاہیے۔ اور جو بچہ پاس ہو جاتا ہے اسے انعام ملتا ہے۔ بہن جی، اللہ تعالیٰ نے بھی ایک دن ایسا مقرر کر رکھا ہے کہ میں نے جو نبی بھیجے، میں نے جو رسول بھیجے، میں نے جو کتابیں بھیجی، میں نے جو آدمی اس دنیا میں پیدا کیے، دیکھو تو صحیح کہ میرے رسولوں نے جا کر کیا محنت کی، میرے نبیوں نے کیا محنت کی، کس کس نے میری کتاب کو پڑھ کر کچھ حاصل کیا، اور اگر کسی نے کچھ حاصل کیا تو میں اس کو انعام دے دوں، اور اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسولوں کی باتوں کو پس پش ڈالا، پیٹھ کے پیچھے ڈالا کہ اللہ کی اس محنت کو ضائع کیا اور بیکار کیا، رسولوں کی اس محنت کو بیکار اور ضائع کیا، تو کم از کم اللہ کی طرف سے بھی کچھ دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن اچھے اور برے کی تمیز ہو۔ اگر کچھ بھی نہیں ہونا تو پھر خواہ ہم سارا دن مسجدوں میں پڑے سر رگڑ رہے ہیں، مہینوں مہینے بھوکا رہتے ہیں۔ جو بھوکا نہیں رہتے وہ بھی اور ہم بھی اگر برابر ہیں تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے بھوکا رہنے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے سردی کے موسم میں صبح اٹھنے کی اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی؟ یقیناً دستور بھی یہی ہے، قانون بھی یہی ہے کہ اچھے برے کی تمیز کا ایک دن ہونا چاہیے، اور اللہ کی ماننے والے کو اللہ انعام دے اور اللہ کی ٹھکرانے والے کو اللہ سزا دے۔ اسی دن کو روز جزا۔ مشکات شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے کچھ گھڑیاں یا کچھ دن پہلے اللہ تعالیٰ سب ایمان والوں کو اٹھائے، شیطان، کافر، مشرک لوگ رہ جائیں گے، ان پر قیامت کرے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک حدیث میں فرمایا بکرے کی سینگ کی طرح، ایک حدیث میں فرمایا کہ ہرن کی سینگ کی طرح، اور دونوں کا سینگ ایک جیسا ہوتا ہے۔ اس حدیث میں کوئی ایسی نہیں کہ ہم لڑائی جھگڑا کریں کہ ایک بھی یوں کہا گیا ایک بھی یوں، دونوں کے سینگ لمبائی کے لحاظ سے برابر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ منہ میں لے کر کھڑے ہیں اور کانوں کو جھکا کر اور گردن کو جھکا کر کے کب اللہ کا حکم ہو اور کب وہ اس کو بجائے۔ قرآن یوں کہتا ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام
وہ سور سواد واو را پھونکیں گے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ سور اتنا بڑا ہے کہ ساری ساتوں زمینیں ساتوں آسمان گویا اس کے اندر ہے. وہ بس پھونک ماریں گے آواز لگائیں گے تو یکدم ساری دنیا ملیا بیٹھ. اور قرآن کئی جگہ اس کا نقشہ ہے. فرمایا کہ وہ آواز اتنی دہشتناک ہوگی اتنی خطرناک ہوگی کہ اذا زلزلت الارض زلزالها کہ اس آواز کی وجہ سے زمین میں زلزلہ آئے. وہ زلزلہ اتنا زوردار ہوگا. فرمایا وہ بست الجبال بسا پہاڑ اس زلزلے سے اس طرح اڑیں گے جس طرح روئی. پھر فرمایا کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وہ زلزلہ اتنا زوردار ہوگا کہ زمین اس طرح الٹی ہو جائے گی کہ زمین کی تہ نہیں بلکہ تہ کے نیچے نہیں بلکہ ساتویں زمین کے نیچے بھی جو کچھ ہے اس طرح اوپر آئے. اور کہیں قرآن یوں کہتا ہے کہ اذا الشمس کورت کہ جب وہ زلزلہ آئے گا تو وہ زلزلہ اتنا زوردار ہوگا وہ چیخ اتنی زوردار ہوگی کہ اذا الشمس کورت اچانک سورج غروب ہوتی. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ستارے میلے ہوئے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ پہاڑ اڑنے لگ جائے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ عرب لوگوں کے لیے چونکہ اونٹنیاں بڑی قیمتی چیز ہوتی تھی اس لیے عربوں کو مخاطب کر کے اگلی بات کہی جاتی کہ وہ اونٹنی یا آپ اور میں گائے اور بھینس کو پالنے والے کہ جن کی گائے اور بھینس اور 9-10 مہینے بالکل ہو جائے کہ پیٹ میں بچہ ہے اور ہر آدمی خوش ہوتا ہے کہ بچہ ہوگا دودھ بھی پیوں گا یا اس کو مارکیٹ میں بیچوں گا تو پیسے ملے یا جس طرح آپ اپنے علاقے میں مثال دے کے سمجھ لیں کہ میں اپنے بچپن کی اگر بات کروں مجھے آج بھی یاد ہے کہ 400 500 700 کی بھینس میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہمارے گھر آئی. آج چلتے چلتے 40-50 ہزار تک بھینس پہنچ گئی. شاید وہ دن ایسا آئے گا قیامت کا کہ اس وقت وہ بھینس 5 لاکھ کروڑوں تک پہنچی گئی کہ اللہ جو مثال دے کے کہتے کہ این بچہ ہونے والا ہوگا جب قیامت قائم ہوگی تو وہ ذمہ دار جس کے گھر میں گائے اور بھینس کھڑی ہوگی وہ اتنا اس سے بے پرواہ ہو جائے گا جو کبھی خوش ہو رہا تھا کہ بچہ پیدا ہوگا تو دودھ پیوں گا اور اسے مارکیٹ میں بیچوں گا تو لاکھوں ملے گا. وہ اتنا بے پرواہ ہو جائے گا کہ اس کا جیسے اس نے کبھی بھینس اور گائے دیکھی نہیں جیسے کبھی اس نے اٹھتی دیکھی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ کہانیاں کتابوں میں ہم نے بھی پڑھی اخباروں میں کہ کبھی پاکستان میں بھی سیلاب آیا تو سیلاب میں بہنے والی لکڑی پر اگر ایک آدمی اپنی جان بچا کر بہ رہا ہے تو ساتھ ہی ایک سانپ بھی اپنی جان بچا کر بہ رہا ہے. وہ جو سانپ کبھی ڈسا کرتا ہے یا انسان کو دیکھ کر وہ اپنی آواز نکالا کرتا ہے کبھی کبھی اس پر بھی ایسا وقت آتا ہے کہ جب اسے بھی اپنی موت نظر آتی ہے تو وہ بھی انسانوں کے ساتھ مل کر سکتا ہے. اسے کاٹنا بھول جاتا ہے انسان کو اسے مارنا بھول جاتا ہے. یا یہ کہ جب جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے تو جنگل کا خونخوار درندہ بھی بستیوں کا رخ کرتا ہے شیر بھی بستی کا رخ کرتا ہے اسے بندوں پر حملہ کرنا بھول جاتا ہے اور بندوں کو بھی بندوق اٹھانا بھول جاتی ہے. اس لیے کہ جب بستیوں میں آگ لگتی ہے جب جنگلوں میں آگ لگتی ہے تو ہر کسی کو اپنی موت کی فکر ہوتی ہے. ایک دوسرے کو کاٹ کر کھانا کسی کے عقل میں نہیں آتی. فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ یہ حالت ہوگی کہ جانور انسان سے مل رہے ہوں گے اور انسان جانوروں سے مل رہا
کہیں قرآن کہتا ہے کہ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے. کہیں قرآن یوں کہتا ہے کہ بادل، پہاڑ اس طرح چل رہے ہوں گے جس طرح بادل چلتا ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اور قرآن کہتا ہے کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. جس طرح بتی پر بارش کی رات میں پرندے جمع ہوتے ہیں اور وہ اندھے ہو کے اڑ رہے ہوتے ہیں، بتی بجھ جائے تو وہ مر جائے، اور بتی جل بھی رہی ہو تو اتنے اندھے ہوتے ہیں کہ بالکل اپنی جان اس بتی کے حوالے کر دیتے، انہیں نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا یہ جل رہی اور ہماری موت. انسان کس طرح بھاگ رہا، اچانک سورج جب پھونکا جائے گا یہ حالت ہو جائے گی کہ جہاں کوئی ہے وہی ختم. اور قرآن ایک جگہ تو عجیب مثال دے کے کہتا ہے یا ایھا الناس، ہے لوگوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جس دن دودھ پلانے والی ہیں دودھ پی کے بچوں کو بھی پھینک دیں، یا دودھ پلانا بھول جائیں یا دودھ پینے والے بچوں کو بھول جائیں. وَتَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. ایسا زلزلہ ہوگا کہ اگر ماؤں کے پیٹ میں بچے ہوں گے تو قرآن کہتا ہے کہ زلزلے کی آواز سے سارے گر جائیں. اچانک ایک زلزلے کی آواز، اور وہ زلزلہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نہیں کہ کئی دن چلتا ہے، ایک لحظہ ہوگا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منٹ کا ایک سیکنڈ ہے. سب کچھ تباہ. بعض کافر لوگ سوال کیا کرتے تھے کہ اگر یہ سب کچھ اس نے تباہی کرنا ہے تو اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ ثابت دن آئے گا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچا ہے تو وہ دکھاؤ قیامت کا دن کیسا ہو. ہم بھی دیکھیں نا کہ بنی بنائی چیز کو کوئی بگاڑتا ہے، اسے کیا ضرورت ہے پھر سب کچھ بنانے کی. تو پہلی بات تو حدیث یہ کہتی ہے کہ دیکھو اگر اللہ کی نظروں میں اس دنیا کی کوئی قیمت ہو پھر تو بات کریں. اللہ کی نظروں میں ساتوں آسمان ساتوں زمین، اللہ کی نظروں میں چاند سورج ستارے دریا سمندر ہر چیز، اللہ کی نظروں میں پہاڑ ندی نالے سب کچھ مچھر کے پر کے برابر چیز کی. اللہ کے اندر وہ قیمت، قدر و قیمت ہوتی تو ٹھیک ہے، شاید وہ نہ توڑتا پھوڑتا، لیکن جب اس کی نظروں میں اس کی قیمت ہی کچھ نہیں تو پھر اعتراض کیسا کہ اتنی عالیشان دنیا کو بنا کے وہ توڑ کیسے. حضور علیہ السلام گزر رہے ہیں مدینے کی ایک بستی سے، بکری کا ایک دن کا ایک بچہ مرا ہوا پڑا ہے اور اس کے اندر سے بدبو اٹھ رہی ہے. صحابہ کرام بھی ناک پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی بھی ناک پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اتنی بدبو ہے. حضور علیہ السلام نے صحابہ سے اس مرے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کوئی ہے تم میں سے اسے خرید لے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اسے کون خریدے گا، یہ تو کوئی مفت بھی دے تو کوئی نہ لے. فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ ہے قدرت میں میری جان ہے، جس طرح آج تمہاری نظروں میں اس بکری کے بچے کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ساری دنیا کی اللہ کی نظروں میں اس سے بھی نہیں ہوتی. ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر اللہ کی نظروں میں مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی قیمت ہوتی تو خدا کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. اور قرآن ہی میں سورہ زخرف میں اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میری نظروں میں دنیا کی قدر و قیمت کچھ ہوتی تو میں کافروں کے دروازے جو ہیں یہ بھی سونے کے بنا دیتا.
لیکن میری نظروں میں دنیا کی کوئی قدر نہیں. جس چیز کی کوئی قدر و قیمت اللہ کی نظروں میں نہیں، وہ جب چاہے اسے توڑ پھوڑ دے. یا یہ کہ آپ سارے 2-4 سال جب پیسہ کماتے ہو ہانگ کانگ میں، جب پاکستان جاتے ہو تو اپنے پرانے گھر کو توڑ کر اچھے سے اچھا نیا بنانا چاہتے ہو، اور پھر جب وہ بنگلہ کوٹھی بنانا چاہتے ہو تو پھر توڑ پھوڑ اتنی زیادہ کرتے ہو کہ سارا محلہ تک آ جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے دنیا کو کس کی کوٹھی بن جاتی ہے. جب اللہ اس دنیا سے اچھی چیز بنانا چاہے گا، یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن زمین بدل دی جائے گی، زمین بدل دی جائے گی، آسمان بدل جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظروں میں یہ ہو کہ اس دن کو اچھی زمین اللہ بنانا چاہے اور اچھا آسمان اللہ بنانا چاہے. یا یہ جواب ملتا ہے کہ جب ہر چیز فانی تو فانی میں فنا ہونا، اس میں کیا اعتراض ہے کہ صاحب توڑ پھوڑ کیوں ہوگی؟ جب ہر چیز فانی ہے تو فانی کا مطلب ہی فنا ہوگا. باقی صرف اسے اللہ کی ذات میں رہنا ہے. ہر چیز کو فنا، جب ہر چیز کو فنا، انسان سے اچھی اللہ کی کوئی مخلوق نہیں. سورج بھی انسان سے اچھا نہیں، یاد رکھنا. چاند بھی انسان سے اچھا نہیں، ستارے بھی انسان سے اچھے نہیں، دریا ندی نالے بھی انسان سے اچھے نہیں. جب اچھی مخلوق جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جب اسے پناہ حاصل ہے تو جس چیز کو اللہ نے کن کہہ کے بنا دیا تو اسے پناہ ہے، اسے بھی پناہ. جب ہاتھوں سے بنا گئے تو موت آ گئی اور بڑھ گیا، تو جو چیزیں اس کے لیے بنائی گئی اگر انہیں پناہ ہو گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. مشکات شریف کے اندر یہ حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر بھی حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمین ساری بدل کر ایسی ہو جائے گی کہ جس طرح روٹی ہو سرخ رنگ. انسان اس کو الٹ رہا ہوگا، یہ زمین کیسے ہو گئی؟ فرمایا جس طرح توے پر تم روٹی کو الٹ کرتے ہو کہ ادھر سے پکی ادھر سے کچی، اسی طرح انسان بھی اس دن اس کو الٹ پلٹ کر. حضور علیہ السلام جب یہ بیان کر رہے تھے تو حدیث میں آتے کہ یہودی گزر رہا، اس کے کان میں آواز گئی تو وہ اندر آ گیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی ٹھیک ہے میں یہودی ہوں، لیکن ایک بات ہم نے بھی تورات میں پڑھی کہ جب زمین اس طرح ہو جائے گی تو جو اللہ والے نیک لوگ ہوں گے اس دن اللہ پاک کی طرف سے انہیں کھانا ملے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا بتا تورات میں کیا لکھا ہے کہ کیا کھانا ملے گا؟ کہنے لگا قبروں سے جو اس دن لوگ اٹھیں گے اللہ والے جو اچھے لوگوں کو ان کے لیے مچھلی اور بیل کا گوشت ہو، بیل اور مچھلی کا گوشت، اور وہ بھی جو سینے کے اوپر ہوتا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مچھلی اتنی بڑی ہوگی، اور وہ یہودی بھی کہہ رہا کہ 75 ہزار آدمی وہ ایک مچھلی کا وہ سینے والا گوشت کھائیں گے لیکن ختم نہیں رہا. یہ اللہ کی طرف سے اس دن ان کو کھانا ملے گا. جنت میں تو آگے جا کر جو ملے گا یہ اس دن کا. ساری دنیا تباہ و برباد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب مجھے یاد نہیں، خود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 40 دن کہے، 40 مہینے کہے، یہ 40 سال کہے، یہ 40 صدیاں تھیں، مجھے یہ یاد نہیں. اتنا یاد ہے حضور نے فرمایا سور پھونکا جائے گا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا تو 40 گزر جائیں گے، پھر دوبارہ حضرت اسرافیل کو حکم ہوگا سور پھونکو. 40 کے گزرنے کے بعد پھر وہ سور پھونکیں گے. اب اس سور کو سورہ یاسین میں اللہ بیان کرا جو دوبارہ پھونکا. صحابہ کرام لوگ حدیث میں تو بڑا اعتراض کر دیتے ہیں. امانت کی یہ حالت ہے حدیث کو بیان کرنے میں کہ اللہ کے نبی کا ایک لفظ اسے یاد نہیں آیا.
یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کہہ دے کہ اللہ کے نبی نے 40 دن کہے، یہ 40 سال کہے، یہ 40 صدیاں کہے۔ کہا کہ اب مجھے یہ یاد نہیں کہ اللہ کے نبی نے دن کہے یا اللہ کے نبی نے مہینے، لیکن اتنا مجھے یاد ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان میں 40 کا عرصہ گزرے گا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم۔ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ دوبارہ جب سور جتھے جتھے، فوجیں فوجیں، جماعتیں جماعتیں، پارٹیاں پارٹیاں قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف چلیں گے۔ قالوا، بعد قبروں سے اٹھنے والے کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، سانو ساڑیاں قبراں وچوں کس نے اٹھا دیتا؟ بڑے آرام نال، بڑے سکون کے ساتھ ہم سو رہے تھے، کس نے اٹھا دیا قبروں سے؟ میرے پاک نبی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آمنہ کے لال کا نام آئے تو ہر مسلمان پر ضروری یہ کہا کرے صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے بولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کا نام زبان پہ آئے یا نبی کے نام کی آواز کان میں آئے تو کہا کرو علیہ السلام۔ جب آمنہ کے لال کا نام کان میں آئے، زبان پہ آئے تو کہو صلی اللہ۔ میرے پاک نبی کے ساتھ علیہ السلام بھی جائے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی، لیکن پہلے جتنے نبی گزرے کسی کے نام کے ساتھ صلی اللہ نہیں، سب کے نام کے ساتھ علیہ السلام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت حسین تک جتنے بھی صحابہ گزرے، بڑے ہوں یا چھوٹے، جب بھی کسی صحابی کا نام آئے، زبان پر آئے، کان میں آئے تو کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے کہ نبیوں کو یہ لقب بھی آسمان والے رب نے دیا، صحابہ کو بھی یہ لقب آسمان والے۔ صحابہ کرام کے بعد امام بخاری سے لے کر آج تک نہیں بلکہ قیامت تک کسی ولی کا نام آئے، کسی عالم کا نام آئے اور وہ مر گیا ہے، فوت ہو گیا، قبر میں جا چکا، تو اپنی زبان سے کہا کرو رحمت اللہ علیہ۔ کسی بھی مسلمان کی موت کی خبر تمہارے کان میں آئے، مرنے والے مسلمان کا نام زبان پہ آئے تو کہا کرو رحمت اللہ علیہ، اللہ اس پہ رحمت کرتا ہے۔ اسلام نے طریقے سکھائے۔ آج کی حالت کی گاڑی جو ایسی چلی تو اپنے پیروں فقیران بھی رضی اللہ تعالیٰ بس نہیں لگیا تو علیہ السلام بھی جوڑ دیتا، لیکن اللہ نے درجہ بدرجہ ہر ایک کے لفظ اور جملے سکھائے۔ میرے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قبر کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے، قبر کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے، تو اب قیامت کے اٹھنے والے کافر یہ کیوں کہیں گے کہ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہم آرام سے سو رہے تھے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ اگر قبراں وچ عذاب نہیں کہ پھر آرام دا کی مطلب ہے؟ اگر قبراں وچ عذاب
آرام ہے تو پھر قرآن اور حدیث میں عذاب کا کیا مطلب؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے فرمایا ننگے کیا ہوں گے؟ فرمایا جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلے تھے نا تم ننگے تھے، اس طرح عورت ہوگی، مرد ہوگا، استاد ہوگا، شاگرد ہوگا، باپ ہوگا، چھوٹا ہوگا، بڑا ہوگا، سب ننگے تھے۔ فرمایا جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلے تھے تمہارے ختنے نہیں تھے، اس دن بھی جب قبروں سے اٹھو گے ختنے بھی کسی کے نہیں۔ قبر میں اس کے چلو عذاب ہو رہا تھا نا تو کسی نے دیکھا تو نہیں، جو کچھ ہو رہا تھا وہ کسی نے دیکھا نہ، گاؤں والوں کو پتا نہ پڑوسی کو پتا۔ اب جب قبر سے اٹھیں گے، جس طرح آج کل ہمارے یہاں عام رواج ہے کہ جہاں ماں باپ کی قبر ہو بیٹا بھی دعا کرتا ہے میری قبر وہاں بنے، جہاں رشتہ داروں کی قبریں ہوتی ہیں رشتہ دار بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قبریں وہاں بنے، بلکہ بعض اوقات تو لوگ قبرستان میں جا کر ایک دیوار بنا دیتے ہیں کہ اے ساڑھے رشتہ داراں دا حیثیت یہ تھے مرنا ہے سانو ایتھے دفن کر، لوگ دیوار بنا کے قبضہ کر لیتے ہیں۔ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی کالونی بن رہی ہے کہ جا کے کچی زمین پہ قبضہ کر لیں، مکان بنا لیں گے، حالانکہ قبرستان میں اس طرح قبر کی جگہ کو روکنا منع جائز ہی نہیں، اس لیے کہ تجھے کیا پتا تو نے کہاں مرنا، تجھے کیا پتا تجھے قبر بھی نصیب ہونی ہے نہیں، تجھے کیا پتا تجھ سے پہلے کس نے مرنا ہے، تو کون ہوتا ہے کہ قبرستان کی جگہ چونکہ وقف ہوتی ہے مسلمانوں کی، اور وقف کی جگہ پر کوئی بندہ قبضہ، مسجد وقف ہوتی، کوئی بندہ مسجد پہ اپنا قبضہ کر نہیں سکتا، قبرستان وقف ہوتا ہے اس لیے کوئی بندہ وہاں پہ قبضہ، ہاں اگر آپ کی اپنی زمین ہے جس کے آپ مالک ہیں اور آپ نے وہاں کسی اور کو دفن نہیں ہونے دینا تو بے شک دیوار بنا دیں۔ آپ اپنے گھر کے اندر قبرستان بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کا، اپنے زمین مربع میں بنانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس لیے ایسے قبرستان میں جو وقت ہوتے ہیں جا کر دیوار بنا لینا یہ منع ہے، لیکن ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ دفن ہوں۔ اب جب وہ قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا ماں بھی سامنے ہوگی، بیٹی بھی سامنے ہوگی، بہن بھی سامنے ہوگی، باپ بھی سامنے ہوگا، اور پھر اس دن کی وہ ہولناکی جو قرآن بیان کرتا ہے کہ سورج اس طرح آ جائے گا قیامت کے دن جس طرح ایک گز کا فاصلہ، ایک نیزے کا فاصلہ، اور قرآن حدیث یوں بھی کہتی ہے کہ زمین تانبے کی ہو، تانبے کی طرح گرم ہو جائے جب لوگ قبروں سے اٹھے، اس دن کا عذاب انسان دیکھے اور نفسا نفسی اس طرح ہوگی کہ نہ ماں بیٹے کو پکار رہی ہوگی نہ بیٹا ماں کو پکار رہا ہوگا، تو اس دن عذاب قبر کو بھگت کے آنے والا بھی یوں سمجھے گا کہ عذاب قبر اس سے چھوٹا تھا یہ بڑا ہے، اس لیے وہ اپنی زبان سے کہے گا کہ ایسے وہ چیز ہوتے رہ لیتے چنگا سے، جس طرح موت سے بیماری چھوٹا عذاب ہے، موت کی مصیبت بڑی ہے، ایک بندہ بیمار پڑا اس وقت روتا کوئی نظر نہیں آتا، جب مرتا ہے تو پھر بندے روتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ چلو بیمار جیندہ آنکھوں کے سامنے سے ایسے وہ ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن مرنی مصیبت اس سے بھی بڑی ہے وہ برداشت نہیں ہوتی، اس طرح بسا اوقات ہوتا ہے کہ چھوٹی تکلیف انسان برداشت کر جاتا ہے لیکن بڑی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، ایک چھوٹی بیماری ایک بڑی بیماری، ایک چھوٹی مصیبت ایک بڑی مصیبت، ایک چھوٹا عذاب ایک بڑا عذاب، جس طرح ہمارے ہاں اگر بے نظیر الیکشن جیت جائے تو ہم کہتے ہیں بڑی مصیبت آ گئی، جب نواز شریف جیت جائے تو ہم کہتے ہیں چلو جو بڑی کو بھی جان چھوٹی چھوٹی ہے، یہ انسانوں برداشت ہے، لیکن جب دونوں میں سے کوئی چلا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار وہ اچھا تھا، بے ہی قبروں سے اٹھنے والے دن ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ قبر والی تکلیف ہمیں ہلکی لگ رہی ہے، آج کا دن بڑا سخت لگ رہا ہے، کاش ہم پڑے رہے،
قرآن آگے یوں کہتا ہے کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، فرمایا جب تم لوگ قبروں سے اٹھو گے، قبروں سے اٹھتے ہی زمین کے ایک میدان میں سارے جمع ہو جاؤ گے، جمع ہو سارے ننگے۔ مشکات میں حدیث حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرم نہیں آئے گی کسے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو کتے کھلی پئی اوتھے کینوں پتہ لگنا میں کون ہوں، اوتھے کس کسے نو دیکھنا ہے اے کون ہے؟ ہر کسی کو یہ پڑی ہوگی کہ آج میرے ساتھ کیا ہوگا۔ قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ خاوند بیوی کا ہاتھ پکڑے گا، وہ میری بیوی آج کٹھے چلیے، وہ کہے گی تو کون اور میں کون۔ بیٹا ماں باپ کا سایہ پکڑے گا، ابا جی میں آپ کے ساتھ چلوں، وہ کہے گا تو کون میں کون۔ وصاحبتہ، دوست دوست کو آواز دے گا، وہ کہے گا تو کون میں کون۔ وَأَخِيهِ، بھائی بھائی کو آواز دے گا کٹھے چلیے، وہ کہے گا تو کون اور میں کون۔ نہ میں تینوں جانا نہ تو مینوں جان۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وبنیہ، سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جب جمع ہو جائیں گے اللہ پہلے آسمان والے فرشتوں سے کہے گا جاؤ، فرشتے اتریں گے، چاروں طرف سے کھڑے ہو جائیں گے، کوئی بھاگ نہ سکے۔ فرمایا پھر دوسرے آسمان والوں کو بھی اللہ کہے گا تم بھی ارد گرد کھڑے ہو جاؤ، ساتوں آسمان کے فرشتے جماعت در جماعت، فوج در فوج آ جائیں گے اور انسانوں کے ارد گرد کھڑے ہو جائیں۔ قرآن یہ کہتا ہے یومئذ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ولن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما یسأل ایان یوم القیامہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ۔ چنڈا ویکھے گا، سوراخاں ویکھے گا، نس جاواں کتھوں بھج جاواں۔ کلا نس کے جائے گا تے کہ فرشتیاں دی فوج ویکھے گا، خود ہی کہے گا لا وزر، اج تے راہ بھی کوئی نہیں۔ اور قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے بندے یوں کہیں کہ جن تو آنکھوں سے اوجھلیں یہ بھاگ جائیں گے، فرشتوں کو بھی نظر نہیں آئیں گے، شاید ان کی جان چھوٹ جائے۔ اللہ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ او جنوں اور انسانوں کی جماعت، اس دن ہم بارڈر لگا دیں گے اور آواز لگا کے کہیں گے سانو نس کے وہ کھاؤ، اور دنیا کے ملکوں کے بارڈروں سے تو تم رات کے اندھیروں میں چھپ کے چلے جاؤ، پیسے دے کے نکل جاؤ، ویزے لگوا کے نکل جاؤ، جعلی ہو یا اصلی ہو۔ فرمایا نا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ کی بات
قرآن نے یوں کہے گا کہ قرآن یوں کہہ رہا ہے کہ کوئی کہیں بھی بھاگ، بولو زور نس نہیں سکے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب جب سارے جمع ہو جائیں گے تو اللہ کہے گا ان کو 3 جماعتوں میں کرو، ان کو قرآن بھی کرو، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، 3 جماعتیں کرو۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، فرمایا ہم آواز دیں گے کچھ ادھر آ جاؤ، کچھ ادھر آ جاؤ۔ ہماری آواز سن کر وہی آئیں گے جن کو ہم ادھر آنے کی اجازت دیں۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، کچھ ادھر آ جاؤ۔ فرمایا یہ نہیں کہ دھکے لگیں گے، ہر کوئی سمجھ جائے گا، خود بخود ہم توفیق دیں گے کہ میں ادھر کا ہوں ادھر جاؤں۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور کچھ کو ہم کہیں گے تم آگے آ جاؤ، نہ دائیں نہ بائیں بلکہ آگے آ جاؤ۔ 3 ہو۔ اور کہیں قرآن یوں کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے اے میرا اللہ ناراض نہ ہوئیو، جلال میں نہ آئیو، بس ایک تجھ سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ تو بتا کہ جب سارے ہم مر جائیں گے قبروں میں چلے جائیں گے تو قبروں سے ہمیں زندہ تو کیسے کر لے، کیسے کر لے؟ قال اولم تؤمن، اللہ کہنے لگے ابراہیم تیرا ایمان نہیں، تیرا یقین نہیں تو میں زندہ کراؤں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال بلا، اے اللہ جی انکار نہیں کرتا، انکار کر دے ماتے خلیل کی میں ہوا، اگر میرا ایمان نہیں تو تیرا خلیل کیسے بن گیا؟ ایمان ہے۔ قال بلا، کنا نو ہتھ لا کے آخنا اللہ دیا میرا ایمان ہی، ناراض نہ ہونی۔ پھر کیوں پوچھ رہا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، دل نو آرام نہیں ہو رہے، دل نو سکون نہیں مل رہے، جب تک اکھاں نال نہ ویکھاں تو زندہ کس طرح کرے گا؟ فرمایا قال فخذ اربعة من الطير، اے میرا ابراہیم 4 پرندے لے لو، 4 پرندے لے لو، ان کو دانا کھلاؤ، ان کو پانی پلاؤ،
ان کو آوازیں سکھاؤ، آوازیں دو، 40 دن 4 مہینے ان کو دانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، آوازیں سکھاؤ۔ جب سب کچھ وہ تیری آواز سن کر بھاگنے لگ جائیں، اڑنے لگ جائیں، تیری بات کو سمجھنے لگ جائیں، تو پھر ایک دن ایسا کریو، ان چاروں کے ٹکڑے کر کے پہاڑ پر الگ الگ جا کے رکھ دیو، اور جب رکھ کے آ جائے تو پھر ان کو آواز لگانا۔ میں اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اے میرا خلیل، 40 دن تیرے ہاتھ سے دانا کھائیں گے، 4 مہینے تیرے ہاتھ سے دانا کھائیں گے، اور جب تو آواز لگائے گا ان کو، وہ زمین پر اپنے پیروں کے بل چلتے ہوئے تیری آواز کو سن کر تیرے ہاتھوں پہ آ جائیں۔ او کبوتروں کو پالنے والوں، او بٹیروں کو پالنے والوں، کتوں کو پالنے والوں، تتر اور چڑیوں کو پالنے والوں، اگر تمہیں ایمان نہ ہو تو کبھی ان کو دیکھ لیا کرو، آواز دیتے ہو، کتا بھی تمہاری آواز کو پہچان کر تیرے پاؤں کو چاٹنے لگ جاتا ہے، کبوتر بھی تیری آواز کو سن کر اڑنے لگ جاتا ہے، طوطا بھی تیری آواز کو سن کر بولنے لگ جاتا ہے، چڑی کے سامنے تو سیٹی مارے تو تیری آواز کو سن کر وہ بھی چوں چوں کرنے لگ جاتی ہے۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اے میرا خلیل، تو عزیز نہیں، تو قدیر نہیں، تو علیم نہیں، تو خبیر نہیں، تو نے تو 40 دن دانا سکھایا کھلایا، تیری آواز پر پرندے بھاگے چلے آئے، اور جن کو 80 سال تک میں نے روٹی کھلائی، 80 سال تک میں نے پانی پلایا، 80 سال تک سانسیں دی، 70 سال تک آنکھوں میں نور دیا، 50 سال تک کانوں میں سننے کی طاقت دی، 80 سال تک دانتوں میں چبانے کی طاقت دی، زبان میں بولنے کی طاقت دی، پاؤں میں چلنے کی طاقت دی، ہاتھوں سے پکڑنے کی طاقت دی۔ جب ساری طاقتیں دینے والا میں، قدیر بھی میں، علیم بھی میں، خبیر بھی میں جب پکاروں گا، جس طرح پرندے تیری آواز سے بھاگے چلے آئیں گے، کوئی ایسا کافر بھی نہیں ہوگا جو میری آواز سے بھاگا نہ آئے۔ حضور کے پاس ایک کافر آیا، قرآن کہتا ہے سورہ یاسین کے اندر، ہڈی لے کے آیا اور آ کے کہنے لگا، کیا اے ہڈیاں پھر بھی جڑ جان گی؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اے میرا نبی نواز، وہ پہلے تے ہڈی بھی کوئی نہیں سی جس ویلے میں تینوں بنایا، مشکلات انہوں ہوندیاں نے، مشکلوں میں تو وہ پڑتا ہے جو بندہ ہے جس کو مشکل آئے۔ جب پہلی دفعہ بنانے میں مشکل مجھے کوئی نہیں آئی تو اب بھی تجھے بنانے میں مشکل۔ فرمایا او کالذی مر علی قریۃ، میرا ایک بندہ بیت المقدس سے اپنے گدھے پہ سوار ہوا۔ اللہ فرماتا ایک میرا بندہ بیت المقدس سے نکلا، اپنے گدھے پہ سوار ہوا، کھانے کا ٹفن بھی لیا ہوا ہے، اس میں گرم گرم کھانا بھی اس نے ڈالا ہوا ہے، پانی کی بوتل بھی اس نے لی ہوئی ہے، راستے میں پی لوں گا۔ چلتے چلتے بیت المقدس سے نکلا، ایک بستی کے قریب سے گزرا، دیکھا اس نے کہ وہ بستی گر گئی ہے، چھتیں الٹی ہوئی پڑی ہیں، دیواریں الٹی ہوئی پڑی ہیں، بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ وہ گدھے پہ سوار میرا بندہ گدھے کو روک کر اپنے دل میں سوچ کر زبان سے کہنے لگا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ بستی تو گزری ہوئی نظر آتی ہے، لیکن کیا اس بستی کو میرا اللہ دوبارہ بھی آباد کرنے پر طاقت رکھتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا بس اس نے سوچا، ہم نے اسے موت دے دی، ہم نے اسے موت دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال تک موت دی اور سلا دی۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر ہم نے کہا کھڑا ہو جا، کھڑا ہو گیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ،
اللہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا بتا کتنی دیر سویا؟ کہنے لگا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن سویا ہوا گا یا دن کا کوئی ادھا حصہ سویا ہوا گا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جب اللہ نے ان کو موت دی، چاس کا وقت 10 بجے ہوئے ہوں گے، اور جب اللہ نے اٹھایا اس طرح لگ رہا تھا کہ عصر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ لم کم لبثتا، کتنی دیر سنتا ہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن دا ادھا حصہ۔ اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، 100 سال تک ہم نے تجھے سنا ہے۔ اب ہماری قدرتیں دیکھ، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، آج تیرے ریفریجریٹر آ گئے، فریزر آ گئے، مشینیں آ گئی، کھانا گرم کر کے رکھ، ہفتہ 10 دن مہینہ خراب نہیں ہوگا، لیکن 100 سال اس کی اپنی مدت نہیں ہوگی تو کھانے کو کہاں سنبھالے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے کاٹ ٹفن دیکھا، کھانا اسی طرح گرم جس طرح وہ لے کے چلا۔ ہم نے کہا پانی کی بوتل دے، پانی کی بوتل دیکھی تو پانی اسی طرح ٹھنڈا جس طرح 100 سال پہلے۔ فرمایا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھ۔ اب گدھے کو جو دیکھا ہڈیاں بکھری پڑی، ہم نے کہا وہ مر گیا۔ اب اس کے سامنے ہم نے ہڈیوں سے کہا جڑ جاؤ، ہڈیاں جڑ گئی۔ ہم نے کہا گوشت لگ جا، گوشت لگ گیا۔ ہم نے جان ڈال دی، جان ڈال کر وہ ہینگنے اور رینگنے لگ گیا اور کھڑا ہو گیا۔ ہم نے کہا دیکھ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، ہم نے ہڈیوں کو کس طرح جوڑا اور جوڑ کر گوشت لگا دیا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کئی قرآن کہتا او انسان، اگر تو اس میں شک میں پڑا ہوا ہے کہ میں مرنے کے بعد کیسے اٹھوں گا، فرمایا کبھی اپنی پیدائش پہ غور کر لے، تو کچھ بھی نہ تھا۔ کیا تھا تو؟ بولو نا زور۔ آج تو ٹھنڈے خان، آج تو چودھری چیئرمین، نواب دادا خان دادا، آج تو قریشی گردے جی ٹیوانا ٹمن گیلانی، آج سارا کچھ تو بن گیا۔ اس ویلے تو هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، آج تیرا نام عبد الغفور، تیرا نام عبد الکریم، تیرا نام حاجی صاحب، وزیر اعظم، صدر صاحب، اس ویلے سے تیرا نام ہی، اس ویلے تیرا نام ہی، کئی دن سے ماں پیو سوچتے رہے نام کی رکھیں، کئی دن تو ماں باپ سوچتے رہے نام کیا رکھ، تیرا تو نام و نشان بھی تو تھا کیا؟ نطفۃ من منی یمنا، منی کا ایک ناپاک قطرہ اور ایڈا گندا قطرہ، کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا پلید، جسم پہ لگ جائے، بولو زور سے، جسم پلید۔ بندہ جب تک نہا نہ لے سکون، غسل نہ کر لے آرام، اور اتنا پلید کہ ہم نے مسئلہ بنا دیا کہ مسجد کے اندر تو قدم نہ رکھ، اتنا پلید کہ تیرا ماں باپ قرآن کو ہاتھ نہ لگا سکے، اتنا پلید کہ مسجد میں داخل نہ ہو سکے۔ الم یکن نطفۃ من منی، ایک منی کا ناپاک، پہلے تو مٹی، پہلے تو مٹی کے پھر تو منی کا، ثم من علقۃ، پھر وہ منی کا ناپاک قطرہ کچھ دن کھڑا رہا تو علقہ، ہم نے ایک لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے اس لوتھڑے کو گوشت لگا دیا، گوشت لگانے کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر روح ڈالی،
مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، کسی نو اسی بہترین صورت دیتی اسی پانی کے ناپاک کسی کو نہ دی، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، پھر ماں کے پیٹ میں ایک وقت مقررہ تک ہم نے رکھا، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر جس ویلے تو بچہ ہو گیا تو تینوں باہر کڈیا، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تو جوانی پہ آیا، ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا، پھر تو بڈھا ہویا، آج تو آخنا ہے بھی میں مر گیا تو میں زندہ کون کرے گا؟ اپنی منزلہ سے ویکھنا، جس ویلے تو کچھ نہیں سے اسی اس ویلے تینوں بڑھایا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا جسم قبر میں سارا گل سڑ بھی جائے، یہ ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے یہ باقی رہتی ہے، یہ نہیں گلی سڑتی بندے، اسی ریڑھ کی ہڈی کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گوشت لگا کے تمہیں بنا دے، باقی چاہے اس کا سارا گل سڑ جائے، ریڑھ کی ہڈی جس پر وجود چلتا ہے بندے کا کھڑا، اللہ اس کو قبر کے اندر تباہ برباد نہیں کرتا، یہ سلامت ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسی ہڈی پہ گوشت لگائے اور بندے کو کھڑا فرمایا وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اللہ قرآن کہتا ہے کہ جب قبروں سے اٹھیں گے کافروں کو سر کے بل چلایا جائے، پیر اٹھتے تھے سر، ایک کافر نے قرآن کی آیت سنی تو دوڑا ہوا حضور کے پاس آیا، اے کیوں ہو سکتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے نبی کہہ دیا اگر اللہ اس طرح چلا سکتا ہے تو اس طرح نہیں چلا سکتا، اگر اللہ تعالیٰ پاؤں نیچے دے سکتا ہے، سر اوپر دے سکتا ہے اور تمہیں اس طرح چلا سکتا ہے تو اللہ کی کوئی چیز مشکل ہے کہ وہ سر نیچے کر دے پاؤں اوپر کر دے۔ فرمایا تین جماعتیں تک، وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، کچھ سجے آ جاؤ، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، کچھ ادھر آ جاؤ۔ اس لیے میرے پاک نبی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وقت ادھر رہنے کی کوشش کیا کرو جیتے جاگتے زندگی میں، فرمایا نماز میں آؤ، کوشش کرو جماعت میں پہلی صف میں آؤ، سیدھی طرف کھڑے ہو جاؤ، فرمایا کھانا کھاؤ، کوشش کرو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، روڈ پہ چلنے لگو، کوشش کرو سیدھے ہاتھ پہ چلو، فرمایا رات کو سونے لگو، کوشش کرو کہ سیدھے پہلو کے بل لیٹو، فرمایا دنیا میں عادتیں ڈال لو، اور جب مرنے لگو تو ہر کوئی کہتا ہے کہ اس کو ذرا اس کا منہ کعبے کی طرف کر دو، سیدھا لٹا دو۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ لٹانے والے تو قبر میں سیدھے منہ لٹاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں گردن کو موڑ دیتے، فرمایا جب جیتے جاگتے تو نے کبھی سیدھے کام نہیں کیے تو اللہ کیسے برداشت کر لے مرنے کے بعد بھی تیرا منہ سیدھا رہے۔ اور فرمایا کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب لوگوں کو خیال نہیں ہوتا تو مرنے والے کا منہ کدھر کر دیا، الٹا ہو گیا، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس کا منہ سیدھا میری طرف کر دو، سیدھا میری طرف، سیدھی طرف رہنے کی کوشش کرو۔ فرمایا مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو توفیق دے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، کچھ ادھر آ جائے۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، ایک تیسری جماعت ہوئے گی جنہوں نے حکم ہوگا آگے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نبیوں کی جماعت، شہداء کی جماعت، اولیاء کی جماعت،
علماء کی جماعت ہو، سخیوں کی جماعت ہو، قرآن کے حافظوں کی جماعت ہو، سیدھی بات کرنے والوں کی جماعت ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کی جماعت ہو، یہ آگے چلیں گے، دائیں طرف والے بھی چلیں گے، یہ دونوں جماعتیں جنت ہوں گی اور یہ جماعت جہنمی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلا جب سور پھونکا جائے گا، قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اس طرح لپیٹ کر، جس طرح سب لپیٹی جاتی ہے، اپنی اوپر انگلی پہ رکھے، اپنی انگلی پہ رکھے۔ یہ زمین یہ آسمان نہیں ہوں گے جو آج ہمارے سامنے، یہ لپیٹ دیے جائیں گے اور لپیٹ کر خدا کی انگلی پہ۔ جب ان ساری چیزوں کو اللہ اپنی انگلی پہ رکھ دے گا تو جلال سے اس دن کہے گا لمن الملک اليوم، او کتنے ہو بادشاہ، کتنے تکبر اور غرور کرنے والے بلاؤ، آج بتاؤ کس کی بادشاہی؟ اللہ کی شہادت کی انگلی پر ساتوں آسمان ساتوں زمین، بتاؤ آج کس کی بادشاہی؟ فرمایا جب کوئی بھی جواب نہیں دے سکے گا، سب کی زبانیں گونگی ہوں گی تو اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اس اکیلے زبردست اللہ کی بادشاہی، سب لپیٹ گئے۔ وَيَوْمَ يَعِضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ فرمایا اس دن کافر، بے ایمان، جھوٹے سے کوڑے اپنے ہاتھوں کو اس طرح دانتوں سے کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کاش میں زندگی میں اللہ کے نبی کی بات کو مان لیتا، میں اپنی دوستیاں پیچھے ٹریا رہا، یاراں دے پیچھے ٹریا رہا، سنگیاں دے پیچھے ٹریا رہا، تو میں نے اللہ کے رسول کی بات نہ مانی، کاش میں اللہ کے رسول۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب ننگے ہو، قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جائے۔ کس کو؟ زور سے بولو۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ 14,000 نبیوں کا باپ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی شرم کو چھپائے، پھر اس کی اولاد میں جو 14,000 نبی ہوں گے، حضور نے فرمایا پھر اللہ ان کو چادر اور کپڑا پہنا۔ اگلی گل بھی ہوں تو دستا جاواں، چھپاندہ میں بھی نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کا کیا حال ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا میری قبر جو اسی 4 اٹھاں گے، 4 دا کفن کپڑا انجے ہوئے گا، اللہ سانو ننگا اللہ مینوں ننگا نہیں کرے گا۔ پھر میری برکت سے جو میرے ساتھ سو رہے ہیں اللہ ان کو بھی ننگا۔ زور سے بولو۔ لوگوں نے تو کہانیاں بنا لی، ننگا امام آئے گا اور ان کو قبروں سے ننگا کھڑا کر کے چوکی پہ چڑھا، لیکن میرے پاک نبی کا فرمانا کیا فرمایا؟ یہ تے اوتھے ہوئے نا کہ جنہاں دے کفن بھی پھٹ جان، جنہاں دے کفن بھی پھٹ جان تے جنہاں دے جسم بھی زمین کھا جائے۔ ان اللہ حرم علی الارض، اللہ نے زمین تے حرام کر دیتا ہے کہ ان تاکل اجساد الانبیاء، نبی دے جسم نو کھا جائے۔ تے جڑا کفن دا ٹکڑا نبی دے جسم نال لگا ہے وہ بھی نال لگا ہوا ہے، اللہ زمین پہ انہوں بھی حرام کر دیتا ہے کہ زمین کفن کے ٹکڑے کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ کفن کا ٹکڑا بھی میرے پاک نبی کا اسی طرح، اور میرے پاک نبی کی قبر میں سونے والوں کے بھی کفن کے ٹکڑے اسی طرح سلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے ہمیں چھوڑ کر قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک لباس پہنا، اور میرے پاک نبی نے فرمایا، اور اگلی گل بھی سنو، فرمایا میری امت بھی چوگی ایک بندہ ایسا ہے، اینا دو نو چھوڑ کے جڑے میرے سجے کھبے ہون گے، ایک بندہ میری امت ایسا ہے کہ اللہ زور نال کہے گا اے میرے محبوب دے امتیو تواڈے وچوں ایک بندہ مینوں شرم آندی ہے میرے سامنے ننگا آوے، میں سب تو پہلے اینوں کپڑے پہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ حضور نے فرمایا میرا عثمان ہے، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ فرمایا اے میری امت ہے ایہو جہا بندہ ہے جس کو فرشتے بھی حیا کریں، قیامت والے دن خدا بھی حیا کرے۔
حضرت عثمان کو پوچھا گیا کہ یہ دسو صحیح کہ تانوں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لباس کیوں بناوے گا؟ فرمایا میں جس ویلے غسل خانے میں کلا بھی نہاواں نا تو میں ننگا نہیں نہاتا، سوچتا ہوں میرا رب مجھے دیکھ لے۔ میں آج تک ننگا نہیں ہوا، یہی سوچتا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھتا۔ جب میں خدا سے شرم کرتا ہوں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ خدا سے شرماتا ہے قیامت والے دن خدا بھی وہ بالکل شرم کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے نے کہوے حضور دی چادر مبارک گوڈے تو اتری ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون ہے؟ عرض کی عثمان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو سیدھا کر لیا، گوڈے کو چھپا لیا۔ جب تینوں گفتگو کر کے چلے گئے تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ کے گوڈے سے چادر اٹھی لی تھی، عثمان آئے تو آپ نے جلدی سے عثمان کے آنے کی وجہ سے اپنے گوڈے پہ چادر ڈال دی، کیا وجہ؟ حضور نے فرمایا عائشہ عثمان میری امت کا ایسا بندہ ہے کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں محمد حیا کیوں نہ کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میری امتیوں میں اسے لباس دے، باقی سارے ننگے اللہ کے سامنے۔ اب اللہ کے سامنے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ زندگی رہی کہ باقی آئیں گا۔